السلام علیکم پیارے بچوں، میں آپ کی ٹیچر سبیحہ ہوں۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے سبق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے احوال کا صفحہ نمبر 24 پڑھا تھا اور اس کی وضاحت کی تھی۔ آج ہم اس ویڈیو میں سبق نمبر 25 اور 26 کی پڑھائی اور وضاحت کریں گے۔ پیارے بچوں، جب بی بی حلیمہ سعدیہ مکہ میں سب سے آخر میں داخل ہوئی تو سب عورتیں بچے لے کر روانہ ہو چکی تھیں۔ بی بی حلیمہ کو معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ صرف ایک یتیم بچہ باقی رہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ مالک ہے، کیونکہ بی بی حلیمہ بہت صابر اور بہت نیک سیرت اور بڑی رحم دل عورت تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے لیا۔ جب روانہ ہوئی تو ان کے جانور ایسے تیزی سے چلنے لگے کہ بی بی حلیمہ سب سے آگے ہو گئی۔ گرمی کا موسم تھا۔ بچوں، بادل کے ایک ٹکڑے نے گھر پہنچنے تک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا ہوا تھا۔ گاؤں پہنچے تو بی بی حلیمہ کی بکریوں نے خوب دودھ دیا۔ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ اب بی بی حلیمہ کی بکریوں نے دودھ دینا بند کر دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان بکریوں نے دوبارہ سے دودھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکات دیکھ کر بی بی حلیمہ کو بہت خوشی ہوئی۔ ساتھ ہی بارشیں بھی شروع ہو گئیں، کیونکہ اس سے پہلے گاؤں میں بارشیں نہیں ہو رہی تھی اور پانی کی سخت کمی تھی۔ گاؤں میں خوشحالی آ گئی اور سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہوئے تو بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والد کے پاس لے گئی۔ بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 سال اور اپنے پاس رکھنے کی اجازت مانگی۔ حضرت آمنہ نے اجازت دے دی اور 1 سال بعد پھر بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس لے گئی۔ پیارے بچوں، بی بی حلیمہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ماں تھی، کیونکہ انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا اور ان کی پرورش کی تھی۔ پیارے بچوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نانی کے گھر مدینہ لے گئی۔ واپسی پر راستے میں حضرت آمنہ بیمار ہو گئی اور ان کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ فوت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ کا بہت خیال بھی رکھتے تھے، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، کبھی اپنے آپ سے دور نہ کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت یعنی دیکھ بھال کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب نے لیا اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے اور جہاں جاتے ساتھ لے کر جاتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جوانی تک کا جو وقت تھا انہوں نے اپنے چچا کے ساتھ گزارا اور پیارے بچوں، اس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا۔ پیارے بچوں، اب الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں۔ برکات برکت کی جمع ہے۔ رضاعی، یہ رضاعت لفظ سے بنا ہے یہ لفظ، اور اس کا مطلب ہے دودھ پلانا، یعنی جیسے بی بی حلیمہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تو وہ ان کی رضاعی والدہ ہو گئی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رضاعی بیٹے تھے، اور ان کے جو بچے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بہن بھائی بن گئے۔ انتقال، فوت ہو جانا یعنی مر جانا، دنیا سے چلے جانا۔ خادمہ، خادمہ کا مطلب ہے خدمت کرنے والی، یعنی گھروں میں جو عورتیں کام کرتی ہیں اور ان کو پیسے دیے جاتے ہیں اس کام کے لیے، اور وہ اس کے بدلے میں گھر والوں کی خدمت کرتی ہیں۔
ان کو خادمہ کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ پہنچی تو سارے بچوں کو کسی نہ کسی عورت نے گود لے لیا تھا، صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی رہ گئے تھے۔ بی بی حلیمہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے کر اپنے گھر کو روانہ ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برکت والا بنایا تھا۔ راستے ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نظر آنے لگی۔ بی بی حلیمہ کا کمزور خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ سب سے آگے نکل گیا۔ جب وہ گھر پہنچی تو ان کی بکریوں نے بہت زیادہ دودھ دیا۔ دودھ سے گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گاؤں میں آنے کے بعد پورے گاؤں سے خوشبو آنے لگی۔ گاؤں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی بڑے ہو رہے تھے۔ بی بی حلیمہ کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت اور ان کے پاس رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 سال کے ہوئے تو بی بی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 سال اور اپنے پاس رکھنے کی اجازت مانگی۔ حضرت آمنہ مان گئیں اور بی بی حلیمہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر لوٹ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی حلیمہ نے بچپن میں دودھ پلایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے رضاعی بیٹے بن گئے اور اسی رشتے سے بی بی حلیمہ کے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بہن بھائی بن گئے۔ 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے ساتھ اپنی نانی کے گھر مدینہ منورہ گئے۔ وہاں سے واپس مکہ آتے ہوئے راستے میں حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنی خادمہ کے ساتھ واپس مکہ آئے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبدالمطلب کے پاس رہنے لگے۔ پیارے بچوں، صفحہ نمبر 26 پر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے اور بہت خیال رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس آ گئے۔ چچا ابو طالب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو گئے۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سبق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اب آپ اس کی اچھی طرح سے پڑھائی بھی کریں اور اس کو سمجھیں، اور تاکہ آپ کو اچھی طرح پڑھنا آ جائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس سبق کی مشق کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔